رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے اچانک ایک سانس لیا. وہ سانس ایسا تھا کہ جیسے ابھی آپ کی جان نکل جائے گی. پسلیاں ایک دوسرے سے ہٹ گئی. میں نے کہا امیر المومنین کیا بات ہے، اس طرح کا خوف اور سانس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے خلافت کا خوف ہے، کہیں مجھ سے کوئی خطا نہ ہو جائے، کسی کا حق نہ رہ جائے. حضرت سفیان بن ابی جوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ فرماتے ہیں میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ. محفل میں ایک شخص نے اٹھ کر کہا آپ امیر المومنین ہیں. خلیفہ اور بادشاہ میں بہت فرق ہے. خلیفہ برحق ہے، کچھ نہیں لیتا، اور جو کچھ لیتا ہے اس سے سوائے حق کے کہیں خرچ کر دیتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الحمدللہ خلیفہ ہوں میں. اور پھر کہا بادشاہ تو عوام پر ظلم کرتے ہیں. یہ سن کر سب خاموش ہو گئے. حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو کر کہنے لگے آپ مسلمانوں کی زمین سے ایک درہم یا اس سے کم وصول کیا کرے تو غیر حق میں استعمال کیا تو آپ بادشاہ ہیں، اور کچھ نہیں لیا تو خلیفہ ہیں. آپ کی یہ بات سن کر فاروق اعظم رونے لگے. درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار. الحمدللہ. حضرت عثمان نہدی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی سعد کو اسی عمل پر عامل بنایا. وہ ارضی آیا اور آپ اس سے عہد لینے لگے. اس دوران ایک بچہ آ گیا. آپ نے اس بچے کو اٹھایا اور اس کے سر کا بوسہ دیا، اسے پیار کرنے لگے، باتیں کرنے لگے. تو ازدی کہنے لگا امیر المومنین اللہ کی قسم میں نے تو کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ازدی کی بات سن کر فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم تو لوگوں میں سب سے زیادہ قلیل الرحمن، اس لیے کہ میں تجھے اپنا دیا ہوا عہدہ واپس کرتا ہوں. اس لیے کہ تو جب بچے سے پیار نہیں کر سکتا تو عوام سے کیا کرے گا، اس کی ذمہ داری کیا سمجھے گا. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی. حضرت عمر نے فرمایا کہ جاؤ بریدہ دیکھو اور معلوم کرو کہ یہ بچے کیوں روتے ہیں. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں باہر آیا اور آ کر دیکھا تو قریش کی ایک جاریہ جس کی ماں بیچی جا رہی تھی. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت میں نے کہا کہ مہاجرین اور انصار کو بلایا اور کچھ دیر میں تمام لوگ جمع ہو گئے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد سرکار پر درود و سلام پڑھنے کے بعد کہا
اے لوگو، کیا تمہیں معلوم ہے جو چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس میں سے قطع رحمی بھی ہے، قطع رحمی کا ذکر بھی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہمیں معلوم ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ محمد کی آیت تلاوت فرمائے۔ ترجمہ اس کا، اگر تم کنارہ کش ہوں گے تو یہ احتمال کہ تم دنیا میں فساد مچاؤ گے اور قطع تعلقی کرو گے۔ پھر فرمایا اس سے قطع رحمی کیا ہوگی کہ ایک آدمی کی ماں تم میں بیچی جا رہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو لوگوں کو بہت وسعتیں رکھی ہے، اور ایک ماں بیچی جا رہی ہے اور ایک بچہ رو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے توبہ کیا اور اس عمل سے باز آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، خیبر کے فتح کے بعد والد بزرگوار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قطع زمین ملی جو آپ نے مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دی، اور آخر تک وہ صدقہ ہی رہی۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، فرماتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو گشت چکر لگایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کا گزر ایک جگہ سے ہوا جہاں آپ نے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو روتے دیکھا۔ آپ نے ان بچوں کی ماں سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس عورت نے کہا کہ یہ بھوکے ہے اور بھوک سے روتے ہیں۔ آپ نے پوچھا اس ہانی میں کیا ہے جو تو نے چولہے پہ چڑھا رکھی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ اس میں کچھ نہیں، گرم پانی ہے، میں بچوں کو دلاسا تسلی دینے کے خاطر ہانڈی میں پانی ڈال رکھا ہے۔ تو آپ نے اس عورت کی بات سن کر رو دیا۔ آپ اسی وقت مکان سے باہر آئے، وقت دار صدقہ میں گئے اور وہاں سے آٹا، گھی، سامان، کھجورے، کپڑے، درہم ایک تھیلے میں ڈالے، اور مجھ سے آپ فرماتے ہیں، اسلم فرماتے ہیں کہ اسلم فرماتے ہیں مجھ سے عمر نے کہا میرے کندھے پہ ڈالے، تو میں نے کہا یا خلیفۃ المسلمین، یہ میرے کندھے پہ آپ رکھ دیں اور میں اس عورت کے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس کو لے کے جاؤں گا، کیونکہ قیامت میں سوال مجھ سے ہوگا۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں میں نے تھیلا لیا اور آپ کے کندھے پہ ڈالا، وہ اس تھیلے کو لے کر اس عورت کے گھر چلے۔ آپ نے اس عورت کے گھر جانے کے بعد وہ سامان اتارا، اپنے ہاتھوں سے خود کھانا تیار کر کے اس عورت کے بچوں کو کھلایا۔ جب ان بچوں کا پیٹ بھر گیا تو آپ اس عورت کے مکان سے نکلے اور اس عورت کے مکان کے باہر بیٹھ گئے، جیسے کوئی درندہ بیٹھ جاتا ہے۔ میں اس دوران آپ سے بات کرنے لگا اور میں نے دیکھا آپ خوف محسوس کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر کے بعد اس عورت کے مکان کے باہر بیٹھے رہے، یہاں تک یہ وہ عورت کے بچے ہنستے ہنستے باہر کھیلنے لگے۔ آپ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے اسلم، تجھے پتا ہے کہ میں اس عورت کے مکان کے باہر کیوں بیٹھا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے جب پہلے یہ بچوں کو دیکھا
جو رو رہے تھے، تو میں نے نیت کی میرے ہاتھ سے اسے کھانا کھلاؤں گا، میں خود بناؤں گا۔ آپ نے خود نے آٹا گوندا، آگ لگائے اور آگ کو اپنے جنت کی زیور کا دنیا کے سب زیوروں سے کیا مقابلہ ہوگا۔ اگر کسی کا جنتیوں کے لیے زیور بنانے والا ایک خاص فرشتہ ہوگا۔ کنگن سورج سے بھی زیادہ روشن چمک والے ہوں گے، استقبالی عورتوں سے زیادہ مردوں کو زیور خوبصورت لگیں گے۔ کھولدار موتی کا محل اہل کس جنت کا کی ہوگا؟ معرفت خدا جنت کا موتی دنیا میں دیکھا؟ کا اندازہ، جنت کی جنت انگوٹھیاں میں کیسی سب کچھ ہوں گی؟ ملے گا، اکثر قلب نگینے نعمت کا کلمہ حقیق کیا کے ہوگا؟ ہوں گے۔ خواہش کرنے سے جنت کے درخت، زیوروں میں نہریں بھی اضافہ اپنی کرنے جگہ والے سے پھر جائیں اعمال کیا ہے، کیسے ہیں؟ ہر جنتی کہ کی جنت ہر میں طلب پوری اور ہوگی۔ اضافہ برکتیں جنت کے لیے اللہ تعالی